अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर एक नई क्राइम स्टोरी सुनते हैं जिसका उन्वान है लबे पाम और इसके मुसन्निफ हैं मंजर इमाम। तो आइए शुरू करते हैं। क्या नाम है तेरा? पुलिस कांस्टेबल ने अपने खुरदरे और उखड़ लहजे से पूछा। पता नहीं, उसने अपनी गर्दन हिला दी। अबे माँ बाप ने कोई नाम नहीं रखा? माँ बाप नहीं है मेरे, उसने जवाब दिया। इस दौरान में फजलदाद अपने ठेले के पास से हटकर इन दोनों के पास आ गया। कांस्टेबल ने इसकी तरफ देखते हुए अपने मखसूस अंदाज में एक आंख दबाई। अबे सुन लिया, इसके माँ बाप नहीं हैं, गलियों की औलाद है। साले के माँ बाप इसे फुटपाथ पर डाल गए होंगे। हाँ बादशाहो, फजलदाद ने तायद की। ऐसा ही हुआ है इस लड़के के साथ। वैसे है बहुत सोना, यहीं पार्किंग में गाड़ियाँ धोता है। चल तो फिर तू ही इसका कोई नाम रख दे, कांस्टेबल शेरबाज ने कहा। मैं तो इसे राजू कहकर बुलाता हूँ, है भी तो राजा जैसा। शेरबाज ने अपनी 2 उंगलियों से राजू के गाल को सहलाया और मूंछों पर ताव देता हुआ उस तरफ बढ़ गया जहाँ एक तेल बेचने वाला उसकी इजाज़त के बगैर तेल बेचने लगा था। बहुत कमबख्त है साला, फजलदाद ने शेरबाज की तरफ देखते हुए राजू से कहा। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं जब तक यहाँ हूँ कोई तुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। राजू ने अपनी आंखों से ही फजलदाद का शुक्रिया अदा किया। टीन का कनस्तर उठाया और उस तरफ दौड़ पड़ा जहाँ अभी अभी एक गाड़ी आकर खड़ी हुई थी। गाड़ी से उतरने वाला शख्स मोटा और गंजा था। राजू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, साहब गाड़ी धो दूँ? नहीं नहीं, मोटे ने इनकार में अपनी गर्दन हिला दी। ज़रूरत नहीं है साहब, सिर्फ 20 रुपये दे देना। मैंने कहा ना, ज़रूरत नहीं है, भाग यहाँ से। मोटे की बीवी भी अपने शौहर के पास आकर खड़ी हो गई थी। वो एक दुबली पतली सी खूबसूरत औरत थी। दोनों मार्केट की तरफ बढ़ गए। इसी वक्त किसी ने राजू के शाने पर हाथ रख दिया। वो भूरा था, इसी पार्किंग में गाड़ियाँ धोने वाला। राजू को उसी ने काम पर लगाया था। राजू, ये 1 नंबर का कंजूस है साला, भूरे ने जाते हुए जोड़े की तरफ देखते हुए कहा। खुद कितना बदसूरत है और बीवी कैसी कंचा है ना। राजू की समझ में बहुत सी बातें नहीं आई थी। कोई औरत कंचा कैसे हो सकती थी, लेकिन भूरा सब कुछ जानता था क्योंकि वो 1 नंबर का बदमाश था। देख, वो तेरी महारानी आ गई, भूरे ने छोटी अल्टो की तरफ इशारा किया। तू तो इसकी जान बन गया है, किसी और को तो गाड़ी के पास फटकने भी नहीं देती। राजू अपनी बाल्टी उठाकर इस छोटी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। वो लड़की गाड़ी से उतरकर शायद राजू ही की तलाश में इधर उधर देख रही थी। वो एक खूबसूरत सी स्मार्ट लड़की थी। इस पार्किंग के न जाने कितने लोग इसे देखकर आहें भरने लगते थे। हाय क्या चीज़ है। वो हमेशा अंग्रेज़ी लिबास में होती, जीन्स, टी शर्ट या जर्सी, आधी पेशानी तक खूबसूरत बालों की लट, पैरों में जॉगर्स। न जाने कौन थी, कहाँ से आती थी, क्या करती थी, लेकिन हफ्ते में 2-3 चक्कर ज़रूर लगते थे और जब भी आती राजू ही से अपनी गाड़ी धुलवाया करती। किसी और को गाड़ी के करीब भी नहीं आने देती थी। सलाम बीबी, राजू ने उसके पास पहुंचकर सलाम किया। आ गए? लड़की मुस्कुरा दी। जी बीबी, आपको देखते ही दौड़ता हुआ आ गया हूँ। शाबाश, अब जल्दी से अपना काम शुरू करो, मैं आधे घंटे में वापस आ रही हूँ। राजू ने बाल्टी से गीला कपड़ा निकालकर अपना काम शुरू कर दिया। लड़की बल खाती हुई मार्केट की तरफ बढ़ गई। उसकी चाल भी बहुत दिलकश थी। पूरे का ये कहना था कि वो लड़की फिल्मों में काम करती होगी, इसीलिए इतनी खूबसूरत है, जबकि राजू का ख्याल था कि शायद किसी बहुत अमीर आदमी की बेटी है, इसीलिए इतनी लिश्कारें मारती है। वो राजू को पैसे भी सबसे ज़्यादा देती थी। आमतौर पर गाड़ी की धुलाई के 20 रुपये होते थे, बहुत से तो 20 रुपये भी बक बक करके देते थे, जबकि वो लड़की 50 का नोट देकर जाया करती थी। राजू गाड़ी की धुलाई में मसरूफ़ था कि एक आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया। राजू अक्सर उसे देखा करता था। इसकी मार्केट में एक दुकान थी। वो सूरत ही से बदमाश मालूम होता था। वो खुद भी अपनी कार में आया करता और कार को इसी पार्किंग में खड़ी करता था। उसने आज तक राजू से अपनी गाड़ी नहीं धुलवाई थी। क्या हो रहा है शहजादे?
इस आदमी ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से राजू को मुखातिब किया। अपना काम कर रहा हूँ, राजू ने जवाब दिया। तेरे तो मज़े हैं शहज़ादे, इस आदमी ने कहा। सुन, मेरी गाड़ी पहचानता है? वो सामने खड़ी है लाल रंग वाली, उसने इशारा करके बताया। जी साहब, पहचानता हूँ। ज़रा इस पर भी प्यार भरा हाथ फेर देना प्यारे। राजू को उसकी ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसे अपना काम तो करना था। लड़की आध घंटे से पहले ही वापस आ गई थी और उसने मामूल के मुताबिक राजू को 50 रुपये दिए और गाड़ी में बैठ गई। राजू इसे सलाम करके एक तरफ सिमट गया। अब इसे इस आदमी की गाड़ी धोनी थी। वो बाल्टी लेकर इस गाड़ी के पास पहुंचा ही था कि वो आदमी फिर कहीं से नमूदार हो गया। वो शायद अपनी दुकान की तरफ गया ही नहीं था। रहने दे यार, उसने राजू का हाथ थाम लिया। फिर कभी सही, इस वक्त ज़रूरी काम से जाना है। 10 मिनट में गाड़ी धो दूंगा साहब, राजू ने कहा। छोड़, रहने दे। उसने अपनी जेब से 10-10 के 2 नोट निकालकर राजू की तरफ बढ़ा दिए। ये रख ले। किस लिए साहब? मैंने तो अपना काम किया ही नहीं। कोई बात नहीं, उसने राजू की जेब में नोट ठूस दिए। ये मैं प्यार में दे रहा हूँ। उसने राजू का गाल पकड़कर चुटकी ले ली। तुझसे प्यार भी तो हो गया है। चुटकी की तकलीफ से राजू की आंखों में आंसू आ गए। जहाँ सैयद का पैर वहाँ खैरी खैर। एक मलंग सैयद बादशाह के गिर्द नाच रहा था। सैयद बादशाह की इस वक्त आंखें बंद थीं, लेकिन इसके कान खुले हुए थे। वो मलंग के नारे सुन रहा था। मलंग के कदमों की तेज़ आवाज़ों से ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो इस वक्त वज्र के आलम में रक़्स कर रहा है। जहाँ सैयद का पैर वहाँ खैरी खैर। कोई नहीं जानता था कि सैयद बादशाह कौन था और कहाँ से आकर इस आबादी को उसने अपना ठिकाना बना लिया था। उसने न जाने कब की रवायात को ज़िंदा किया था। बस्ती से कुछ फासले पर एक मैदान था। इस मैदान के एक बड़े घने दरख्त के नीचे उसने एक चबूतरा अपने हाथों से बनाकर उस पर बैठना शुरू कर दिया था। इस दरख्त के बराबर में एक मज़ार भी था। शुरू में तो लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे कोई पहुंचा हुआ शख्स समझने लगे। इसका भी यही हाल था कि उसने अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था कि वो कौन है और कहाँ से आया है। वो एक बेनियाज शख्स मालूम होता था। किसी ने ज़िद करके कुछ खिला दिया तो खा लिया, वरना खामोश रहा। इसके आने से पहले इस मज़ार की तरफ बहुत कम लोग आते थे। एक रेलवे लाइन मैदान से कुछ फासले से गुजरती थी। लोग इस मज़ार को रेलवे वाले बाबा का मज़ार कहा करते थे, लेकिन इस तरफ आते नहीं थे, सिवाय 2-4 मलंगों के जो कभी कभी इस मज़ार पर आकर धमाल किया करते। लेकिन सैयद बादशाह के आने के बाद लोगों ने मज़ार की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। ये लोग मज़ार की वजह से नहीं, बल्कि सैयद बादशाह की वजह से आया करते, जिसकी हैसियत उनके नज़दीक एक जिंदा पीर की थी। सैयद बादशाह के बारे में कुछ कहानियाँ मशहूर हो गई थीं, जैसे वो किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता और जिसको नज़र भर कर देख लिया उसकी दुनिया बदल जाती है। फलां के साथ ये हुआ या फलां के साथ वो हुआ। लोग चाहे कुछ भी कहते हों, लेकिन सैयद बादशाह इन बातों से बेनियाज था। इसकी शोहरत उस वक्त ज़्यादा हुई जब एक औरत इससे मिलने के लिए आई। वो शाम का वक्त था। मलंग सैयद बादशाह से कुछ फासले पर दम लगाने में मसरूफ़ थे। सैयद बादशाह मामूल के मुताबिक अपनी आंखें बंद किए शायद मराक़िबे में था कि मैदान की तरफ से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। ये एक नई गाड़ी थी जो सीधी मज़ार की तरफ आ रही थी। मलंग होशियार होकर इस गाड़ी को देखने लगे। वो गाड़ी मज़ार के पास आकर रुक गई। इसे चलाने वाला एक ड्राइवर था। उसने बड़े अदब से पिछली तरफ का दरवाज़ा खोला और एक औरत गाड़ी से बाहर आ गई। वो बहुत खूबसूरत थी। उसने बहुत कीमती साड़ी बांध रखी थी। इसका कद लंबा था और उसके खूबसूरत बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। ड्राइवर मज़ार के पास ही रुक गया, जबकि वो औरत सैयद बादशाह के पास आ गई। मलंग हैरत से ये सब देख रहे थे। दोनों मलंगों ने देखा कि अब औरत ने सैयद बादशाह को मुखातिब किया। उसके मुखातिब करने पर सैयद बादशाह ने अपनी आंखें खोलकर इस औरत की तरफ देखा। फिर दोनों में कुछ बातें होने लगीं जो मलंगों को सुनाई नहीं दे रही थीं।
پھر وہ عورت اٹھ کر اپنی گاڑی کی طرف چل دی۔ گاڑی کے پاس رک کر اس نے دونوں ملنگوں کی طرف دیکھا، پھر انہیں اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں ملنگ تقریباً دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے۔ یہ کب سے یہاں بیٹھے ہیں؟ اس عورت نے دریافت کیا۔ اس کا اشارہ سید بادشاہ کی طرف تھا۔ ان کو تو یہاں 1 مہینہ ہو گیا ہے بیگم صاحبہ، ایک ملنگ نے بتایا۔ ان کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ تکلیف کیسی؟ دوسرا ملنگ جوش سے بولا، یہ تو ہمارے سید بادشاہ ہیں۔ سید بادشاہ سن کر عورت کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، تم دونوں ان کا خیال رکھنا۔ اس کے اشارے پر ڈرائیور نے 1,000 روپے دونوں ملنگوں کو دیے۔ پھر اس عورت نے مڑ کر سید بادشاہ کی طرف دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد دونوں ملنگوں نے اچھل اچھل کر نعرے لگانے شروع کر دیے، جہاں سید بادشاہ کا پیر وہاں خیر ہی خیر۔ ان ملنگوں میں ایک تو ویسے ہی ہمت نہیں تھی کہ وہ سید بادشاہ سے اس کے بارے میں کوئی سوال کر سکتے۔ اب 1,000 روپے ملنے کے بعد باقی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ صرف اچھل کود ہی کر سکتے تھے اور وہی کر رہے تھے۔ لوگوں نے سید بادشاہ سے متاثر ہو کر اس کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا دی تھی۔ سید بادشاہ کو جب آرام کرنا ہوتا تو وہ چبوترے سے اٹھ کر اس جھونپڑی میں چلا جاتا۔ اس وقت بھی وہ جھونپڑی میں آ گیا۔ وہاں ایک بستر اور کچھ برتنوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سید بادشاہ نے ایک طرف رکھی ہوئی جائے نماز بچھائی اور سجدے میں چلا گیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ آہستہ آہستہ بولے جا رہا تھا، میرے مولا مجھے معاف کر دینا، میری خطاؤں کو معاف کر دینا مولا۔ اب جھونپڑی کے باہر مزار کے پاس پولیس والوں کی ایک جیپ آ کر رک گئی۔ ملنگ اس جیپ کو دیکھ کر سہم گئے۔ یہ بھی پہلا موقع تھا کہ پولیس وہاں آئی تھی۔ 2 سپاہیوں کے ساتھ ایک پاوردی انسپکٹر جیپ سے اترا۔ اوئے ادھر آ، اس نے ایک ملنگ کو اپنی طرف بلایا۔ جلدی کر۔ ملنگ اس کے پاس پہنچ گیا۔ جی بادشاہ، کہاں ہے وہ بہروپیہ؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ کس کی بات کر رہے ہو بادشاہ؟ اس کی بات کر رہا ہوں جس نے یہاں تماشا مچایا ہوا ہے، انسپکٹر نے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ جہاں سید بادشاہ کا پیر وہاں خیر ہی خیر، دوسرے ملنگ نے زور سے نعرہ لگایا۔ اس دوران میں علاقے والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ سید بادشاہ کے لیے پولیس آئی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ دوڑے ہوئے چلے آئے۔ انسپکٹر کو ان لوگوں کے تیور خطرناک معلوم ہونے لگے۔ اس نے لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنی صفائی پیش کی، بھائیو میں سید بادشاہ کے پاس سائل بن کر آیا ہوں۔ تناؤ کچھ ختم ہو گیا۔ انسپکٹر لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا جھونپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ہلکے سے آواز دی، پھر اپنے جوتے اتار کر اندر چلا گیا۔ سید بادشاہ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اس نے انسپکٹر کو بڑی ٹھنڈی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے لہجے میں بھی ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ ایک لمحے کے لیے انسپکٹر گڑبڑا کر رہ گیا۔ سید بادشاہ کا رعب اس پر غالب آنے لگا تھا۔ پھر اس کی انسپکٹری اس پر طاری ہو گئی۔ سید بادشاہ، کون ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ اپنے خدا کا ایک حقیر بندہ، سید بادشاہ نے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیوں آئے ہو میرے پاس؟ بستی والوں کو تم سے شکایتیں ہیں، انسپکٹر نے بتایا۔ مجھ سے شکایت؟ سید بادشاہ مسکرا دیا۔ میرا خیال ہے کہ بستی والے باہر جمع ہیں، میں خود ہی ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ مجھ سے انہیں کیا تکلیف پہنچی ہے۔ انسپکٹر گڑبڑا کر رہ گیا۔ کوئی بات نہیں سید صاحب، آپ آرام کریں، میں خود ان سے بات کر لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ سید بادشاہ مسکراتا رہا۔ انسپکٹر الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ ایک سوزوکی آ کر رک گئی۔ اس سوزوکی میں دیگیں رکھی ہوئی تھیں، بریانی اور زردے کی۔ سوزوکی کے رکتے ہی چاروں طرف سے لوگ امڑ پڑے۔ یہ لنگر لینے آئے تھے، بھکاری مرد، عورتیں اور بچے۔ ان کے ساتھ گاڑیاں دھونے والے، پالش کرنے والے، 2-4 خوانچے والے بھی آ کر اس ہڑبونگ میں شامل ہو گئے تھے۔ راجو ایک طرف کھڑا بڑی حسرت سے سوزوکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سوزوکی پر کھڑے ہوئے 2 آدمیوں نے بریانی بانٹنی شروع کر دی تھی۔ بریانی کی خوشبو پارکنگ میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف سے بھورے نے آ کر راجو کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا بات ہے؟
तू यहाँ क्यों खड़ा है? आगे बढ़। भूरे भाई, मैं नहीं ले सकता, राजू ने कहा। इतनी मारामारी जो हो रही है। अरे इसी में तो मज़ा है प्यारे, भूरा हंस पड़ा। सनाना मत बन, आ मेरे साथ, वरना मुंह देखता रह जाएगा। भूरे की एक खूबी थी कि वो ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता था कि इसके आगे खड़े लोग बिदक जाते थे। इस वक्त भी उसने यही टेक्निक इस्तेमाल की। लोग दाएं बाएं हो गए और वो राजू को खींचता हुआ सुजुकी के पास ले आया। एक बड़ा थैला राजू को मिला था और एक भूरे को। एक छोटे थैले में मीठा भी इनके हाथ आ गया। वो दोनों इस भीड़ से कटकर पुल के नीचे आकर बैठ गए। यही जगह इनका घर थी। राजू, भूरे और इन जैसे न जाने कितने बच्चे इसी पुल के नीचे गत्ते की चादरें बिछाकर सोया करते थे। राजू भागकर एक बोतल में पानी भरकर ले आया था। बिरयानी की शापस फाड़कर दोनों ने खाना शुरू कर दिया। बिरयानी बहुत मज़े की थी। यार भूरे भाई, एक बात तो बता, राजू ने पूछा। ये लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं? अबे इस शहर में एक से एक पड़े हैं, भूरे ने बताया। अगर चाहें तो पूरे शहर को दोनों टाइम का खाना खिला दें। फिर हम ऐसे क्यों हैं? हमारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? मेरे राजा, हम सब फुटपाथ की औलाद हैं, इसलिए, भूरे ने पूरा सा मुँह बनाया। हमारे माँ बाप हमें पैदा करके यहीं डाल गए थे, इसीलिए हम ऐसे हैं। हमारे माँ बाप कहाँ होंगे? अबे यार, ये मेरे को क्या मालूम, होंगे कहीं ना कहीं, भूरे ने कहा। फिर उसने एक तरफ इशारा किया। देख, वो आ गई तेरी चमक छल्लो। राजू खुश हो गया। वो लड़की जो इससे गाड़ी धुलवाया करती थी, वो एक मूंछों वाले आदमी के साथ खड़ी थी। यार, ये साला कौन है? भूरे ने पूछा। भाई होगा इसका। अबे जा, भाई ऐसे नहीं होते, भूरा मायनाखेज अंदाज में बोला। मुझे तो ये इसका दोस्त मालूम होता है। राजू नहीं जानता था कि ये दोस्त क्या होता है। इसके बावजूद इसे भूरे की ये बात बुरी लगी थी। हालांकि इस लड़की से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। इसके बावजूद इसकी ख्वाहिश होती कि कोई इसे बुरा ना समझे। भूरा इसे आवाज़ें देता रह गया। वो आधी बिरयानी छोड़कर इस लड़की के पास आ गया, जो इसे देखकर पुरजोश अंदाज में बोल पड़ी थी। अरे कहाँ रह गए थे तुम? उसने पूछा। मैं तो कब से तुम्हें तलाश कर रही थी। डार्लिंग, क्या ख़ास बात है इस लड़के में जो तुम इसी से गाड़ी धुलवाने की ज़िद कर रही हो? ये बहुत अच्छा बच्चा है, इस लड़की ने कहा। बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। फिर इसने राजू की तरफ देखा। चलो राजू, अपना काम शुरू करो, हम अभी मार्केट से होकर आते हैं। दोनों हाथों में हाथ डाले मार्केट की तरफ बढ़ गए। राजू को इस आदमी पर गुस्सा आने लगा। वो आदमी इसे अच्छा नहीं लगा था। वो मेम साहब तो बहुत अच्छी थी, इतनी खूबसूरत, इतनी रहमदिल। वो गाड़ी धोते हुए इसी के बारे में सोचता रहा। काफ़ी देर बाद वो दोनों मार्केट से वापस आ गए। दोनों ने बहुत से शाबाश थाम रखे थे, यानी दोनों ने खूब शॉपिंग की थी। शाबाश, लड़की ने इसकी तरफ 50 का एक नोट पड़ा दिया। लो, ये रख लो। क्या कर रही हो? मूंछों वाले ने नोट उसके हाथ से झपट लिया। 20 रुपये बहुत हैं, ज़्यादा क्यों दे रही हो? बस यूं ही मत दिया करो, इस तरह इन सालों की आदतें ख़राब हो जाती हैं। इस आदमी ने अपनी जेब से 10-10 के 2 नोट निकालकर राजू की तरफ बढ़ा दिए। लो, ये रख लो, और आइंदा से मेम साहब को बेवकूफ़ मत बनाना, वरना टांगे चीर कर रख दूँगा। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बाल्टी उठाई और एक तरफ दौड़ लगा दी। वो लड़की इसे आवाज़ें देती रह गई। कुत्ता कमीना, राजू ज़ेरे लब इस आदमी को गालियाँ देने लगा। अपने आप को क्या समझता है? मेम साहब से कहूँगा कि इस आदमी के साथ ना रहें, वो अच्छा आदमी नहीं है। वो दिन भर उदास रहा, जैसे इसके अंदर टूट फूट सी मची हुई हो। रात इसके लिए बहुत भयानक बनकर आया करती थी। पुल के नीचे जहाँ वो सब सोया करते थे, वहाँ से कुछ फासले पर पब्लिक लैट्रिन बना हुआ था। इसके गटर का पानी आमतौर पर बहता हुआ इसी जगह आ जाता जहाँ पर इनके बिस्तर बिछे रहते थे। बिस्तर क्या थे? बदबूदार दरियाँ, फटे हुए तकिए, बोरियाँ और गत्ते के टुकड़े।
رات بھر مچھر انہیں تنگ کیے رہتے، لیکن یہ ہر احساس سے ماورا ہو کر سو جایا کرتے تھے۔ مچھروں سے زیادہ تکلیف دہ آوارہ قسم کے ملنگ اور بھکاری تھے، جو وہیں پر آ کر چرس کے سگریٹ پیا کرتے، جس کی بدبو سے راجو کا دماغ پھٹتا رہتا۔ ان ملنگوں اور بھکاریوں کے علاوہ کچھ دوسرے قسم کے خنڈے بھی تھے۔ یہ بہت ہی بے شرم اور بدمعاش قسم کے لوگ تھے۔ ان میں سے دو چار تو راجو سے عجیب باتیں کیا کرتے۔ راجو کو ان کی باتیں سن کر غصہ آ جاتا، لیکن وہ سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یاد نہیں آتا تھا کہ وہ ہے کون، اس کے ماں باپ کون ہیں، اور وہ اس جگہ کہاں سے آ گیا۔ بس جیسے اس کی آنکھیں کھلیں، اسے شعور آیا تو اس نے خود کو اس جگہ دیکھا۔ اگر بھورا اس کا ساتھ نہیں دیتا تو نہ جانے اس کا کیا حشر ہو جاتا۔ بھورے ہی نے اسے گاڑیاں دھونے کے کام پر لگا دیا تھا، جس سے اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ وہ 2 وقت کا کھانا خرید لیتا۔ بس اس سے زیادہ اس کی زندگی میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس رات نہ جانے کیوں اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی اور پولیس والے کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ یہ وہی پولیس والا تھا جو اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ اس وقت اس کا آنا راجو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، اس کے سارے ساتھی بے خبر سو رہے تھے۔ پولیس والے نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کر دیا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں، اس کے منہ سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ اوئے چل میرے ساتھ، اس نے سرگوشی کی۔ کہاں؟ راجو نے سہم کر پوچھا۔ چل چل، نخرے مت کر، اس نے کہا، ورنہ تھانے لے چلوں گا۔ راجو کو اپنے پاس اپنے پیروں کے قریب ایک بڑا سا پتھر دکھائی دے گیا۔ نہ جانے اس وقت اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے جھک کر پتھر اٹھایا اور اسی تیزی سے پولیس والے کے سر پر دے مارا۔ پولیس والا چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا۔ راجو نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ وہ اپنے عقب میں کئی آوازیں سن رہا تھا، لیکن وہ دوڑتا چلا گیا۔ ملنگوں نے اور سید بادشاہ کے عقیدت مندوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس عورت کے آنے کے بعد سے سید بادشاہ بہت پریشان رہنے لگا ہے۔ اس کی پریشانی اس کے چہرے سے ظاہر ہوا کرتی تھی۔ اس بستی کے ایک آدمی منیر نے سید بادشاہ کے قریب ہی اپنا ڈیرا لگا لیا تھا۔ سید بادشاہ نے اگرچہ اس سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس نے خود اپنے طور پر سید بادشاہ اور اس مزار کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ وہ سید بادشاہ کے کھانے پینے کا خیال رکھتا۔ اسے یہ اندازہ تھا کہ سید بادشاہ کا مون اس وقت کیسا ہے، کیا وہ لوگوں سے ملنا چاہتا ہے یا نہیں۔ وہ اسی حساب سے لوگوں سے معاملات کیا کرتا۔ سید بادشاہ بھی اس کی خدمات سے بہت متاثر معلوم ہوتا تھا۔ وہ کبھی کبھی منیر سے باتیں بھی کر لیا کرتا۔ منیر ہی نے سید بادشاہ کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور کر دی تھیں، جیسے سید بادشاہ رات بھر عبادت کیا کرتا ہے، ایک سے ایک جن اس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن سید بادشاہ نے منیر سے پوچھا، منیر، تم نے میرے بارے میں لوگوں کو کیسی باتیں بتا رکھی ہیں؟ نہیں تو سرکار، منیر جلدی سے بولا، میں نے تو آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ میرے خلاف نہیں، میرے حق میں کی ہیں، سید بادشاہ نے کہا، جیسے میں رات بھر جاگ کر عبادت کیا کرتا ہوں۔ یہ غلط تو نہیں ہے سرکار، میں نے تو خود آپ کو ساری رات جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ جاگنا اور بات ہے، عبادت اور بات ہے، سید بادشاہ نے کہا، میں عبادت کہاں کرتا ہوں، اور میری خدمت میں آنے والی جنوں کو تم نے کہاں سے دیکھ لیا؟ سرکار، منیر نے اپنی گردن جھکا لی۔ بات یہ ہے سرکار کہ ان لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرنی پڑتی ہیں، ورنہ یہ لوگ آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں۔ یہ جھوٹی عزت ہے منیر خان، سید بادشاہ نے کہا، آئندہ سے احتیاط رکھنا۔ جی اچھا سرکار، منیر جلدی سے بولا۔ پھر اس نے سید بادشاہ کی طرف دیکھا، سرکار، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات پوچھوں؟ پوچھو سرکار، میں کئی دنوں سے آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، خاص طور پر اس دن سے جب ایک بیگم صاحبہ آپ کے پاس آئی تھیں۔ آخر پریشانی کیا ہے سرکار؟ آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں،
आप बताएं सरकार, हो सकता है कि हम गुनहगारों की दुआएं आपके काम आ जाएं। मुनीर, सैयद बादशाह ने कुछ देर बाद कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? नहीं सरकार, और जानने की ज़रूरत भी नहीं है। जानना चाहिए तुम्हें, सैयद बादशाह ने कहा। इन लोगों को भी जान लेना चाहिए जो मेरे पीछे आगे होते हैं, जो मेरी इज्जत करते हैं। जान लेना चाहिए कि मैं कौन हूँ ताकि वो धोखे में ना रहें। मुनीर खान के बदन में सनसनी सी फैल गई। सैयद बादशाह अपने हवाले से कोई इंकिशाफ करने जा रहे थे। बताएं सरकार कि आप कौन हैं? मुनीर ने पूछा। क्या तुमने कभी तनवीर साया का नाम सुना है? सैयद बादशाह ने पूछा। तनवीर साया? मुनीर छुरछुरी लेकर रह गया। जी हाँ सरकार, कई बार उसका नाम सुन चुका हूँ। वो एक ख़तरनाक आदमी है और साया उसे इसलिए कहते हैं कि वो साए की तरह गायब हो जाता है। खुदा तुम्हारा भला करे। तनवीर साया वो आदमी है जिसने सिर्फ किसी का खून नहीं किया है, किसी को मारा नहीं है, यानी इस पर कत्ल का कोई इल्ज़ाम नहीं है। इसके अलावा वो दुनिया भर के जुराइम कर चुका है। जी हाँ सरकार, उसकी दहशत ही बहुत है, मुनीर ने कहा। लेकिन तनवीर साया से आपका क्या ताल्लुक़ है? वो तनवीर साया मैं ही हूँ, सैयद बादशाह ने बताया। क्या? मुनीर ने हैरानी से कहा। आप हैं सरकार? हाँ, वो मैं ही हूँ। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि मेरी तलाश में यहाँ पुलिस भी आई थी, लेकिन इंस्पेक्टर मुझसे मिलकर वापस चला गया। जानते हो क्यों? वो इसलिए कि ऐन वक्त पर उसको फ़ोन करके किसी ने कहा था कि मुझे परेशान ना किया जाए, और फ़ोन करने वाला ऐसा शख्स था कि इंस्पेक्टर इसकी बात से इनकार कर ही नहीं सकता था। इसलिए वो बातें बनाता हुआ वापस चला गया। किसने फ़ोन किया होगा सरकार? किसी ऐसे शख्स ने जो शायद मुझसे कोई काम लेना चाहता है। सैयद बादशाह के होंठों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई, क्योंकि मैं अभी भी हज़ारों काम कर सकता हूँ। वो शख्स अभी मेरे सामने नहीं आया है, लेकिन इसने मुझ पर अपने एहसान का एक पत्थर फेंक दिया है। लेकिन सरकार, तनवीर साया जैसा आदमी इस हाल को क्यों आ गया है? मुनीर ने पूछा। आपने ऐसी शानदार ज़िंदगी क्यों छोड़ दी? इसलिए कि वो ज़िंदगी सिर्फ नाम की शानदार थी मुनीर। सैयद बादशाह ने एक गहरी सांस ली। कुछ भी नहीं रखा था इसमें। मुझ पर किसी की नज़र करम हो गई थी और इस वक्त एहसास हुआ कि अरे, मैं तो धोखे वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। असल ज़िंदगी तो कुछ और है। तुम जानते हो, मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, मेरा शानदार घर है, कई गाड़ियाँ हैं। मैं सब यूं ही छोड़कर चला आया हूँ। लेकिन क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि किसी की निगाह ने मेरे अंदर की दुनिया बदल दी थी, सैयद बादशाह ने बताया। वो एक कलंदर था। मैं एक दिन अपनी गाड़ी पर जा रहा था कि वो रास्ते में मिल गया। मैं इस वक्त किसी मिशन पर जा रहा था। उसने हाथ देकर गाड़ी को रुकने का इशारा किया। मैंने न जाने क्या सोचकर गाड़ी रोक दी। वो मेरे पास आया, खिड़की के पास। उसने अपनी निगाहें मुझ पर जमा दी। क्या बताऊं, इन निगाहों में क्या था? कैसी दुनियाएं आबाद थीं। उसने कहा, क्यों दुनिया का कुत्ता बना हुआ घूम रहा है? सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। सैयद बादशाह इतना कहकर खामोश हो गया। वो सोच में डूबा हुआ था। उसके चेहरे से उसकी कैफियत का अंदाज़ा हो रहा था। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, दुनिया तर्क कर दी। मैंने शादी नहीं की है, इसलिए इस किस्म का भी कोई झंझट नहीं है मेरे साथ। बहुत दिनों तक इधर उधर घूमता रहा, फिर यहाँ आकर बैठ गया। यह है मेरी कहानी। वो तनवीर साया तो मर चुका है, जबकि मेरा कोई नाम नहीं है। तुम लोग मुझे सैयद बादशाह पुकारने लगे हो, जबकि मैं ना तो सैयद हूँ और ना ही बादशाह हूँ। कुछ भी नहीं हूँ मैं। आप हमारे लिए बहुत कुछ हैं सरकार, मुनीर के लहजे में अकीदत थी। आप जो भी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं आप ज़रा अपनी कुटिया से निकल कर तो देखें। कितने लोग आपके इंतज़ार में बैठे हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। मुनीर, तुमने अच्छा याद दिलाया। मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों को अपने बारे में बता दूँ कि मैं कौन हूँ। ये बेचारे मुझे आसमान से उतरा हुआ समझ रहे हैं। मैं इनकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। अच्छा है कि ये मेरा असल चेहरा देख लें। मुनीर ने मना किया कि सैयद बादशाह,
ऐसा ना करें। लेकिन सैयद बादशाह अपनी झोंपड़ी से बाहर आ गया, जहाँ 300-400 के करीब लोग जमा थे। सैयद बादशाह को अपने सामने देखकर वो अकीदत से नारे लगाने लगे, जहाँ सैयद बादशाह का पैर वहाँ खैरी खैर। ठहरो, मेरी बात सुनो, सैयद बादशाह ने बुलंद आवाज़ में कहा। जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम लोग क्यों मेरे पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक मुजरिम हूँ, गुनाहगार आदमी हूँ। तुम लोगों ने तनवीर साया का नाम सुना तो होगा। मैं वही तनवीर साया हूँ। लोगों ने बेयकीनी से एक दूसरे की तरफ देखा। सैयद बादशाह अपनी धुन में बोलता जा रहा था, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं ख़ुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सीधा और सच्चा रास्ता मिल चुका है। मैं इस राह पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग मेरा साथ दो, दुआ करो मेरे लिए। लेकिन लोग एक एक करके खिसकने लगे। कुछ देर बाद सैयद बादशाह और मुनीर के सिवा वहाँ कोई भी नहीं था। कितना बड़ा जुर्म था उसका। राजू ने एक पुलिस वाले का सर फाड़ दिया था। इसने खुद देखा था कि उसके सर से खून बहने लगा था। वो पुलिस वाला था और वैसे भी वो खूंखार और ख़तरनाक आदमी था। अगर राजू उसके हत्थे चढ़ता तो न जाने उसका क्या हशर कर देता। इसलिए वो खौफज़दा होकर भाग निकला, बग़ैर सोचे समझे दौड़ता चला गया। रात के खौफज़दा कर देने वाले साए उसके साथ साथ चल रहे थे। रात के खौफज़दा कर देने वाले साए उसके साथ साथ चल रहे थे। उसे एहसास हो रहा था कि सिर्फ वो पुलिस वाला नहीं, बल्कि और भी बहुत से लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो सब इसे मार देना चाहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ रात थी जो उसके दामन से लिपट गई थी। दौड़ते दौड़ते वो इस पार्किंग से बहुत दूर आ गया। उसका सीना सांसों से धूकनी बना हुआ था। उसने मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था। दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई छुपने की जगह नहीं थी। गाड़ी की तेज़ रोशनी ने उसे नहला दिया। वो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। टायर चिरचिराए और वो गाड़ी उसके पास आकर रुक गई। उसने खौफ से आंखें बंद कर लीं। कोई गाड़ी से उतरा। किसी के कदमों की आहट करीब आने लगी। फिर किसी ने उसका नाम लेकर आवाज़ दी, अरे राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने आंखें खोल दी। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी, वही मेहरबान लड़की जो इतनी रात गए न जाने कहाँ से आ रही थी। अरे बताओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जी पुलिस वाले का सर फाड़ दिया था, राजू ने बताया। वो क्यों? वो जी वो मुझसे गंदी गंदी बातें करता था। समझ गई, लोग भी बहुत कमीने होते हैं। लड़की ने एक गहरी सांस ली। अब बताओ, कहाँ जाओगे? कोई ठिकाना है तुम्हारे पास? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ जाऊँगा। चलो मेरे साथ, लड़की ने गाड़ी की तरफ इशारा किया। बैठ जाओ। राजू इसके साथ गाड़ी में बैठ गया। ज़िंदगी में पहली बार इसे किसी की गाड़ी में बैठने का मौका मिला था। ये लड़की बहुत अच्छी थी। राजू ने किसी से फरिश्तों के बारे में सुन रखा था। उसने सोचा कि ये लड़की फरिश्ता ही हो सकती है। क्या फरिश्ता ऐसा ही होता है? मेहरबान, मोहब्बत करने वाला, पनाह देने वाला। रास्ते में इस लड़की ने इसे कोई बात नहीं की। वो इसे अपने साथ एक खूबसूरत से फ्लैट में ले आई। राजू ने फ्लैट भी पहली बार देखा था। इसकी सजावट इसे हैरान कर रही थी। बकौले भूरे के हर चीज़ लश लश कर रही थी। खूबसूरत नाजुक फर्नीचर, बड़ा सा टीवी, फर्श पर बिछे हुए कालीन, दीवारों की पेंटिंग। उसने सोचा कि ये लड़की कोई बहुत अमीर लड़की है जिसके पास इतने पैसे हैं। ऐसी चीज़ें उसने दुकानों में सजी हुई देखी थीं। तुमने कुछ खाया तो नहीं होगा? लड़की ने पूछा। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शर्मा रहा था। लड़की उसका हाथ थामकर उसे किचन में ले आई। ये किचन भी बहुत बड़ा था। हर तरफ सलीके से चीज़ें रखी हुई थीं। एक बहुत बड़ा फ्रिज भी था। एक तरफ एक छोटी मेज़ और 3 कुर्सियाँ रखी थीं। लड़की ने जल्दी जल्दी उसके लिए अंडे फ्राई कर दिए और 2 स्लाइस उसके सामने रख दिए। ये लो, इस वक्त तो यही सब है, पेट तो भर जाएगा ना? हाँ जी, राजू ने जवाब दिया। चलो फिर शुरू हो जाओ, लड़की ने कहा।
راجو کے ساتھ ایسی مہربانی تو کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے لڑکی سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے جی؟ ارے یہ لو، تمہیں میرا نام بھی نہیں معلوم؟ لڑکی ہنس پڑی۔ میرا نام نیلم ہے اور تمہارا نام تو میں جانتی ہوں، راجو ہے نا؟ ہاں جی۔ دیکھو یہاں ایک اسٹور روم بھی ہے، نیلم نے بتایا، بہت بڑا ہے، تم اس میں سو جانا، وہاں بستر بھی ہوگا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ نہیں جی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نیلم نے اسے اسٹور روم دکھا دیا۔ اب جاؤ، جا کر آرام کرو، وہ پولیس والا یہاں نہیں آئے گا۔ ایک اور بات پوچھوں جی؟ چلو وہ بھی پوچھ لو۔ کیا آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ ہاں ہاں، یہی سمجھ لو۔ نیلم نے ایک گہری سانس لی۔ چلو سو جاؤ، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ راجو کو پہلی بار آرام دہ گدے والا بستر ملا تھا، خوب مزے کی نیند آئی تھی اس کو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خواب میں اسی پولیس والے کو دیکھتا رہا تھا جس کا سر پھٹ چکا تھا اور جس کا چہرہ خون سے رنگین ہو رہا تھا۔ دوسری صبح اس کی آنکھ نیلم اور کسی مرد کی آوازوں سے کھلی۔ وہ مرد زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی بھاری آواز اسٹور روم تک آ رہی تھی۔ آخر کیا ضرورت تھی اتنی ہمدردی کی؟ یہ لوگ چور ہوتے ہیں، یہ لڑکا ایسا نہیں ہے۔ نیلم کی آواز آئی، میں بہت دنوں سے اس کو دیکھ رہی ہوں، اس کو جانتی ہوں۔ کیا جانتی ہو؟ یہی نا کہ وہ پارکنگ میں گاڑیاں دھونے کا کام کرتا ہے۔ کم آن راٹھور، وہ اچھا لڑکا ہے، ہمارے 10 کام آ سکتا ہے۔ اچھا بھائی، تمہاری مرضی۔ مرد کی آواز آئی، بلاؤ اس کو، ذرا سمجھا دوں۔ راجو نے بستر لپیٹ کر سلیقے سے ایک طرف رکھ دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مونچھوں والا آدمی اسے اچھا نہیں معلوم ہوا تھا اور اب تو وہ غصے میں بھی تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اسٹور کا دروازہ کھلا اور نیلم دکھائی دی۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ راجو کو لے کر اس کمرے میں آ گئی جہاں وہ مونچھوں والا شخص بڑے ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ راجو کو دیکھتے ہی گرجنے لگا، تو اس کو بے وقوف بنا کر یہاں بھی پہنچ گیا؟ اس نے نیلم کی طرف اشارہ کیا۔ راجو چپ رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ اس آدمی نے پھر کہا، دیکھ میں پولیس کا آدمی ہوں، اگر تو نے یہاں رہ کر بدماشی کی نا تو سیدھا اندر کر دوں گا، سمجھا؟ اوہو راٹھور، اب بچے کو کیا دھمکا رہے ہو؟ نیلم نے مداخلت کی، یہ کچھ نہیں کرے گا۔ پھر اس نے راجو کی طرف دیکھ کر کہا، جاؤ، جا کر منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر لو۔ ناشتہ کرتے ہوئے راجو بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کتنی اچھی ہے اور یہ آدمی کتنا خراب ہے، نہ جانے اس لڑکی سے اس کا کیا تعلق ہے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس لڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت آرام دہ صوفے پر کسی شہزادی کی سی شان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ راجو اس کے صوفے کے پاس قالین پر ہی بیٹھ گیا۔ نیلم نے دوسرے صوفے کی طرف اشارہ کیا، جاؤ اس پر بیٹھو، نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ راجو جھجکتا ہوا دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بی بی جی، تم سے ایک بات پوچھوں؟ تم سے نہیں، آپ سے، لڑکی نے کہا۔ جی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ یہ جو صاحب آئے تھے یہ آپ کے کون ہیں جی؟ اس نے پوچھا۔ آپ ان کی بیوی ہیں؟ نہیں، میں ان کی بیوی نہیں ہوں، ان کی داشتہ ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ پتہ نہیں تم داشتہ سمجھتے ہو یا نہیں، بہرحال میں ان کی بیوی جیسی تو ہوں، لیکن ان سے میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ اب صرف وہ دونوں رہ گئے تھے، سید بادشاہ اور منیر۔ وہ گاؤں ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ وہاں کے لوگوں کی عقیدت یہ جان لینے کے بعد ختم ہو گئی تھی کہ سید بادشاہ دراصل تنویر سایہ ہے۔ اس نے اگرچہ اپنے آپ کو بدل لیا تھا، لیکن کیا ضروری تھا کہ وہ پھر سے اپنی راہ پر نہیں آ جاتا؟ یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے محض روپ دھار رکھا ہو، اسی لیے بستی والوں نے سید بادشاہ سے کترانا شروع کر دیا۔ صرف منیر اس کے ساتھ چپ کر رہ گیا تھا۔ سید بادشاہ اس سے کہا کرتا، منیر اب تم کیوں میرے ساتھ لگے ہو بابا؟ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نہیں سرکار، میں نے جان لیا ہے کہ آپ کون ہیں، منیر بولا، اسی لیے میں تو آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو پھر میرے ساتھ ساتھ سختیاں برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا۔
وہ اس آبادی سے نکل کر کہیں اور آ گئے۔ منیر بھی ایک تنہا انسان تھا، اس لیے اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ دوسری آبادی شہر کے دوسرے کونے میں تھی۔ یہاں انہوں نے 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ منیر، سوال یہ ہے کہ ہم یہاں کیا کریں گے؟ سید بادشاہ نے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ آپ بتائیں سرکار، میں کپڑوں کی رنگائی کا بہت اچھا کاریگر بھی ہوں، سید بادشاہ نے بتایا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے بے شمار کارخانے ہیں، کہیں نہ کہیں ملازمت مل ہی جائے گی۔ نہیں سرکار، میں آپ کو کسی کی ملازمت نہیں کرنے دوں گا، منیر نے کہا۔ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ شان؟ سید بادشاہ مسکرا دیا۔ یہ شان وغیرہ ہی تو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو دھوکے میں رکھتی ہیں۔ خیر چلو، ایک دوسرا کام بھی ہے، میں سبزیوں کا ٹھیلا لگا لیتا ہوں، اتنی رقم ہے میرے پاس۔ سرکار یہ بھی، منیر نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں، اب کچھ مت کہنا، بلکہ تم اس کام میں میرا ہاتھ بٹاؤ گے، سید بادشاہ نے کہا۔ وہ اس طرح کہ سبزی منڈی سے سبزیاں تم لے کر آیا کرو گے اور سبزیاں میں فروخت کروں گا، اور اس دوران میں تم گھر کے کام سنبھالتے رہنا۔ ہاں سرکار، یہ سب سے بہتر ہوگا۔ 2 دنوں کے بعد وہ محلے والے ایک نئے سبزی فروش کو دیکھ رہے تھے جو کسی بھی طرح سبزی فروش نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت انسان تھا اور اس کی آنکھوں میں بلا کی کشش تھی۔ وہ دوسرے سبزی فروشوں کی طرح شور بھی نہیں مچایا کرتا تھا اور نہ ہی آوازیں لگاتا، بلکہ چپ چاپ کھڑا رہتا۔ اس کے باوجود جو ایک بار اس سے سبزیاں خرید لیتا، وہ کسی اور طرف نہیں جایا کرتا تھا۔ اس نے اپنا منافع بھی کم سے کم رکھا ہوا تھا، اسی لیے اس کی سبزیاں سب سے سستی ہوا کرتی تھیں۔ دوسرے ٹھیلے والوں کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ آدمی گاہک کو خراب کر رہا ہے۔ ان ٹھیلے والوں میں فضلو کی بہت دھاک تھی۔ وہ کسی زمانے میں بدمعاش بھی رہ چکا تھا اور اب بھی بدمعاشی کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ وہ ایک لمبا چوڑا دیو ہیکل قسم کا انسان تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ سامنے والے انسان کو ڈھیر کرنے میں اسے 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ وہ سبزی فروشوں کا ایک طرح سے لیڈر بنا ہوا تھا۔ وہ اپنے مضبوط بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکاتا ہوا سید بادشاہ کے پاس آ گیا۔ کہو بھائی پہلوان، تم نے یہ کیا لگا رکھا ہے؟ کیا بات ہو گئی بھائی؟ سید بادشاہ نے نرمی سے پوچھا۔ یہ تم سبزیاں اتنی سستی کیوں بیچتے ہو؟ فضلو نے پوچھا۔ کیا تمہارے پاس حرام کی آتی ہیں؟ حرام کی تو نہیں آتی، لیکن میں حرام کی نہیں کھاتا۔ تو کیا ہم حرام کی کھاتے ہیں؟ دیکھو بھائی، سید بادشاہ نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، مجھ سے جھگڑا کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ میں سبزیاں اگر مفت بھی دے دوں تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ یہ تو میری اپنی چیز ہے نا۔ فضلو کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سید بادشاہ کو دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ منیر کو جب معلوم ہوا تو وہ تڑپ اٹھا۔ سرکار، اگر آپ حکم دیں تو اس کی آنتیں نکال دوں؟ ہرگز نہیں، سید بادشاہ جلدی سے بولا۔ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں۔ سبزی فروش فضلو کے لیے سید بادشاہ کی موجودگی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بہت سے گاہک ٹوٹ کر سید بادشاہ کی طرف جانے لگے تھے۔ اس نے ایک دن طیش میں آ کر سید بادشاہ کو للکار ہی دیا۔ دیکھ بھائی، تو اب اپنا بوریا بستر اٹھا کر یہاں سے نکل لے۔ دیکھو، میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، سید بادشاہ نے کہا۔ میری ذات سے تمہیں کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ابے، سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس پہلے میں تجھے برداشت کر ہی نہیں سکتا، فضلو سینہ پھلا کر بولا۔ بہتر یہ ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا، پھر تجھے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بھائی، میرا خیال ہے کہ بچانے والا صرف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کو بچا لیتا ہے۔ زیادہ مولوی مت بن، فضلو نے کہا۔ ہاں یا نا میں جواب دے، تو جا رہا ہے یا نہیں؟ اس جھگڑے کو دیکھنے کے لیے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان میں سے جو ٹھیلے والے تھے وہ فضلو کے طرفدار تھے، جبکہ دوسرے لوگ سید بادشاہ کی حمایت میں تھے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ فضلو کو منع کر سکیں۔ سید بادشاہ کے نرم رویے کو دیکھ کر فضلو شیر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک گالی دیتے ہوئے لپک کر سید بادشاہ کا گریبان تھام لیا۔ لوگوں نے صرف اتنا ہی دیکھا تھا کہ فضلو نے سید بادشاہ کا گریبان تھام لیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ وہ خود کس طرح اڑتا ہوا فٹ پاتھ پر جا گرا تھا۔ فضلو کے غبارے کی ہوا نکل گئی تھی
وہ شرمندگی مٹانے کے لیے کچھ دیر تک یوں ہی پڑا رہا، پھر سید بادشاہ کو غصے سے بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ تماشا دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ سید بادشاہ تو کمال کا آدمی ثابت ہوا تھا۔ اس رات منیر نے اس سے کہا، سرکار میں نے سب کچھ سن لیا ہے، جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، فضلو اور اس کے ساتھی بہت برے لوگ ہیں۔ نہیں منیر، وہ برے لوگ نہیں ہیں، بس ذرا بہکے ہوئے لوگ ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن دوسری صبح ایک اور کہانی سامنے آ گئی۔ پولیس کی ایک موبائل سید بادشاہ کے ٹھیلے کے پاس آ کر رک گئی اور اس میں سے کچھ پولیس والے اتر کر سید بادشاہ کے پاس آ گئے۔ اوئے، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دے۔ کیوں بھائی، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ سید بادشاہ نے پوچھا۔ فضلو کا قتل کر کے پوچھ رہا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے؟ فضلو کا قتل؟ سید بادشاہ حیران رہ گیا۔ ہاں، تو نے کل دن میں اس سے جھگڑا کیا اور رات کو اس کا خون کر دیا۔ نیلم کے فلیٹ میں راجو کو کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس نے راجو کے لیے بہت سے جوڑے بھی خرید لیے تھے۔ راجو اب نیلم کو آپا کہنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے پریشان ہو کر پوچھا، بی بی ایک بات بتائیں، آپ کیوں میرا خیال رکھتی ہیں؟ اس لیے کہ تم میرے بھائی کی طرح ہو، نیلم نے کہا۔ وہ بھی اب تمہاری عمر کا ہو گیا ہوگا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ تو اب وہ کہاں ہیں بی بی؟ وہ کیوں چلا گیا؟ وہ نہیں گیا، بلکہ میں چلی گئی، نیلم نے بتایا۔ میری آنکھوں پر کسی نے پٹی باندھی تھی، مجھے اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہی تھی۔ میں شوبز کی دنیا میں آنا چاہتی تھی، گھر والے منع کرتے رہے، لیکن میری ایک دوست نے مجھے بہکا رکھا تھا۔ میں اس کے بہکاوے میں آ کر سب کو چھوڑ کر گھر سے نکل گئی۔ میں نے اپنے پیار کرنے والوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا میں یہ نہیں بتا سکتی۔ بہرحال اب میں راٹھور کے ساتھ ہوں اور یہ میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ بی بی آپ پھر گھر نہیں گئیں؟ راجو نے پوچھا۔ ایک بار گئی تھی، لیکن انہوں نے میرے لیے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ وہ دروازہ مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ راجو خاموش رہا، اس کے پاس بات آگے بڑھانے کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد نیلم نے خود ہی کہنا شروع کیا، اس لیے راجو جب میں نے تم کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے میرا بھائی میرے سامنے آ گیا ہو۔ میں تمہارا خیال اسی لیے رکھتی ہوں، اور سنو، تم بھی مجھے اب بی بی نہیں کہنا، آپا کہنا۔ راجو کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی کو آپا کہنے کا موقع ملنے والا تھا۔ کسی نے اس سے کوئی رشتہ استوار کیا تھا۔ نہ جانے اس کی جی میں کیا آئی کہ اس نے نیلم کا ہاتھ تھام لیا، جیسے کوئی بھائی اپنی بہن کو سہارا دے رہا ہو۔ اس وقت نیلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب اس کے ہونٹوں پر ایک پیار بھری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نیلم کے یہاں سب ٹھیک تھا، سوائے اس مونچھوں والے راٹھور کے۔ راجو کو وہ آدمی بالکل بھی پسند نہیں تھا، وہ اسے بہت برا لگتا تھا۔ جب وہ فلیٹ میں آتا تو راجو کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ اس کے سامنے نہ آئے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں دبکا بیٹھا رہتا۔ اس بلڈنگ میں بہت شاندار فلیٹس بنے ہوئے تھے، کئی فلیٹس میں ملازم بھی تھے۔ ملازمین کے لیے اسی بلڈنگ کے احاطے میں سروینٹ کوارٹرز بنے ہوئے تھے۔ نیلم کبھی کبھی راجو کو بازار سے کچھ سامان وغیرہ لانے کے لیے بھی بھیج دیا کرتی تھی۔ آس پاس فلیٹس کے ملازمین اس سے چھیڑخانی کیا کرتے تھے۔ ابے تو جس کے ساتھ رہ رہا ہے وہ کون ہے تیری؟ وہ میری آپا ہے۔ یار بہت زوردار آپا ہے، اپنی آپا سے میری دوستی کرا دے۔ راجو کا دل چاہتا کہ وہ ان کمبختوں کا سر پھاڑ دے جو اس کی اتنی اچھی آپا کے لیے ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ صرف ایک لڑکی تھی جس نے کبھی راجو سے ایسی ویسی بات نہیں کی تھی۔ یہ 15-16 سال کی تھی، جو دوسری منزل کے ایک فلیٹ میں کام کرتی تھی۔ وہ بھی اپنے مالکان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ وہ سانولے رنگ کی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ راجو سے کسی حد تک اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ اکثر دونوں ایک ساتھ مل کر مارکیٹ جایا کرتے۔ اس نے اپنا نام زبیدہ بتایا تھا۔ راجو کی طرح وہ اس دنیا میں اکیلی نہیں تھی، اس کے ماں باپ بھی تھے، لیکن انہوں نے زبیدہ کو کام پر لگا رکھا تھا اور ہر مہینے کی 5 تاریخ کو اس کے مالکان سے 5,000 روپے وصول کر لیا کرتے۔ بیچاری زبیدہ کے حصے میں کچھ نہیں آتا تھا۔ اس کے پیروں میں بہت پرانی چپلیں ہوا کرتیں جو ٹوٹ چکی تھیں۔ ایک دن راجو نے نیلم سے کہا، آپا اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہوں؟
क्यों नहीं, ज़रूर कहो। आपा मुझे 100 रुपये चाहिए, राजू ने बताया। वो क्यों? मुझे चप्पलें लेनी हैं। तुम्हारे पास चप्पलें तो हैं और जूते भी हैं। वो तो हैं आपा, लेकिन मुझे किसी और के लिए चाहिए, राजू ने बताया। और वो कौन है? नीलम मुस्कुरा दी। राजू ने झिझकते हुए नीलम को इस लड़की जुबैदा के बारे में बता दिया। नीलम बहुत देर तक हंसती रही। राजू की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने आखिर ऐसी हंसने वाली कौन सी बात कहती है। क्यों आपा? मैंने ऐसी कौन सी बात कहती है? उसने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, नीलम ने कहा। तुम अब जवान होते जा रहे हो। राजू इसकी बात समझ नहीं सका। नीलम ने इसे 100 रुपये दे दिए। राजू ने उसी वक्त बाजार जाकर जुबैदा के लिए एक चप्पल खरीद ली और जब जुबैदा इसे दिखाई दी तो उसने जुबैदा को आवाज़ दी, ए बात सुनो। जुबैदा जल्दी से उसके पास आ गई। राजू ने अपनी लाई हुई चप्पलें उसके पैरों के पास रख दी। ये लो, ये तुम्हारे लिए हैं। मेरे लिए? जुबैदा हैरान और खुश हो रही थी। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए, पहन कर दिखाओ। और जब जुबैदा ने अपनी पुरानी चप्पलें उतार कर एक तरफ फेंक दी और राजू की लाई हुई चप्पलें पहनी तो इसके गोरे गोरे पाँव राजू को बहुत खूबसूरत मालूम होने लगे। उसने न जाने किस जज्बे के तहत जुबैदा के पैरों को हाथ लगा दिया। जुबैदा के पैरों के लम्स ने इसमें एक एहसास बेदार कर दिया। जुबैदा तो चली गई, लेकिन राजू बहुत देर तक सरशार रहा। जब वो फ्लैट में वापस आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से नीलम के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। राजू जल्दी से फ्लैट में दाखिल हुआ। नीलम कालीन पर लेटी हुई थी। उसके कपड़े तकरीबन फट चुके थे और राठौर इसे बेल्ट से मार रहा था। हर बार के साथ वो नीलम को गंदी गालियाँ भी देता। राजू के लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। वो राठौर से लिपट गया। छोड़ तो मेरी आपा को। हट कुत्ते के बच्चे। राठौर ने उसे एक तरफ धक्का दिया। राजू एक तरफ जा गिरा। इसके सामने मेज़ पर हाथी दांत का एक मुजस्समा रखा हुआ था। कमरे में नीलम की चीखें गूंज रही थीं। राठौर उसको पागलों की तरह मारे जा रहा था। राजू ने हाथी दांत का वो मुजस्समा राठौर पर खींच के मारा। राठौर खाए कहता हुआ एक तरफ जा गिरा। राजू खून देखकर सकते में आ गया। फिर उसने खुले हुए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी और दौड़ता ही चला गया। न जाने वो इस बिल्डिंग और इस इलाके से कितनी दूर निकल आया था। सैयद बादशाह की गर्दन झुकी हुई थी और वो पुलिस वालों की बातें सुन रहा था। तेरे तो फरिश्ते भी इस कत्ल का एतराफ़ करेंगे, इंस्पेक्टर ने सैयद बादशाह से कहा। देखो इंस्पेक्टर, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मैंने किसी का खून नहीं किया। ये तो हर कातिल कहता है, लेकिन मैं इनमें से नहीं हूँ कि अगर मैंने कत्ल किया होता तो ऐलान कर देता। फिर भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अच्छा, इतना बड़ा बदमाश है क्या तू? अभी तेरी सारी बदमाशी निकल जाती है। होश करो इंस्पेक्टर, तुम लोगों की इस बेवकूफ़ी में असल कातिल कहीं इधर उधर हो जाएगा। अच्छा, अब तू हमें कानून सिखाएगा। इसी वक्त एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। काले कोट में मलबूस इस शख्स को देखकर इंस्पेक्टर भी मुअद्दब हो गया था। तशरीफ़ लाएं शाह साहब, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। मैं इस आदमी के लिए आया हूँ, शाह ने सैयद बादशाह की तरफ इशारा किया, क्योंकि मैं इसे छुड़ाने आया हूँ और ये जानता हूँ कि ये बेगुनाह है। लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानता, सैयद बादशाह ने इसकी तरफ देखा। मैं तो एक आम सा बंदा हूँ जनाब, उसने कहा, जबकि आपको लाखों लोग जानते हैं। अभी इन पुलिस वालों को आपके बारे में मालूम हो जाए तो इनकी हवा निकल जाए। क्यों जनाब, क्या ख़ास बात है इस बंदे में? सैयद बादशाह ने इसे मना करने की कोशिश की, लेकिन इसने सैयद बादशाह के बारे में बता दिया। बेवकूफ़ो, तुम लोगों ने कभी तनवीर साय का नाम सुना है? क्यों नहीं सुना? हम लोग तो इन्हीं के बल पर यहाँ बैठे हैं। तो फिर गौर से देख लो, यही हैं तनवीर साया। इस आदमी ने सैयद बादशाह की तरफ इशारा किया। पुलिस वाले बौखला कर रह गए। ख़ास तौर पर इंस्पेक्टर ने जब सैयद बादशाह पर ध्यान दिया तो सैयद बादशाह के खदोखाल वाज़े होते चले गए। उसने जल्दी से सैयद बादशाह के आगे हाथ जोड़ लिए। सर, माफ़ कर दें, मैं आपको पहचान नहीं सका था, लेकिन अब पहचान गया हूँ। आप तनवीर साया ही हैं। मैंने एक बार आपको बहुत करीब से देखा था। कोई बात नहीं, सैयद बादशाह की आवाज़ में कर्ब था। काश
میں اتنا بدنام نہیں ہوتا۔ سر جی، آپ نے بالکل سچ کہا تھا، انسپکٹر نے کہا۔ اگر آپ نے فضلو کا خون کیا ہوتا تو اعلان کر دیتے اور کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ چلیں سر، وکیل نے سید بادشاہ سے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کس کے کہنے پر میرے پاس آئے تھے؟ سید بادشاہ نے پوچھا۔ شوکت خان نے بھیجا ہے جناب، وکیل نے بتایا۔ ان کا حکم ہے کہ میں آپ کو تھانے سے سیدھا ان کے پاس لے جاؤں۔ تمہاری شوکت خان کا یہ حکم تمہارے لیے ہے یا میرے لیے؟ سید بادشاہ نے پوچھا۔ ظاہر ہے سرکار، میں آپ کو کیا حکم دے سکتا ہوں؟ وکیل نے کہا۔ ویسے آپ اگر نہ جانا چاہیں تو؟ نہیں، میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ، سید بادشاہ نے کہا، ورنہ شوکت خان جیسے لوگ کمزوروں پر ظلم کرنا جانتے ہیں، وہ تمہاری زندگی عذاب کر کے رکھ دے گا۔ آؤ چلو۔ سید بادشاہ جب کمرے سے نکلا تو اس کا عقیدت مند منیر کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ سید بادشاہ نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ منیر، یہ کمینی دنیا ایک بار پھر میرے لیے جال بچھا رہی ہے، لیکن تم پریشان مت ہونا، میں واپس آ رہا ہوں۔ سرکار، جب مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تو میں برداشت نہیں کر سکا۔ اب برداشت کرو، سب ٹھیک ہے، سید بادشاہ نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ میں اس دنیا کو آخری جھٹکا دے کر آ رہا ہوں۔ شوکت خان کی بھیجی ہوئی قیمتی گاڑی پولیس اسٹیشن سے باہر ہی کھڑی تھی۔ ایک پاورٹی ڈرائیور بھی تھا۔ وکیل نے بڑے احترام سے آگے بڑھ کر سید بادشاہ کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا اور خود لپک کر ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گیا۔ راستے بھر خاموشی رہی۔ سید بادشاہ نے وکیل سے کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ وکیل بھی خاموش رہا۔ سید بادشاہ کو معلوم تھا کہ یہ بیچارہ شوکت خان کا ایک عام سا کارندہ ہوگا، وہ کچھ بھی نہیں بتا سکے گا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد گاڑی ایک شاندار بنگلے کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ سید بادشاہ کو بہت احترام سے ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا گیا۔ یہ ڈرائنگ روم اس بنگلے ہی کی طرح خوبصورت اور شاندار تھا، اور شوکت خان سید بادشاہ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کمرے میں ایک دبلی پتلی خوبصورت سی لڑکی بھی تھی۔ شوکت خان ایک دیو ہیکل قسم کا انسان تھا، جس کے چہرے سے اس کی خباثت کا اظہار ہو رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی بہت معصوم سی دکھائی دے رہی تھی۔ آؤ تنویر سایہ، شوکت خان نے معانقے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سید بادشاہ نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ شوکت خان اس پر اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے ہاتھ کو بھینچ دینا چاہتا ہے۔ سید بادشاہ نے ہولے سے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ سخت کر لیا۔ شوکت خان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ سید بادشاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پاس کھڑی ہوئی لڑکی کو یہ احساس بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ اتنی دیر میں کیا ہو چکا ہے۔ شوکت خان نے اس لڑکی کو دیکھا اور جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، اب تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر جاؤ۔ بابا، میں اپنی بات پوری کیے بغیر نہیں جاؤں گی، لڑکی نے کہا۔ آپ کو میری بات سننی ہوگی۔ دیکھو بیٹا، مہمان کے سامنے ضد نہیں کرتے، شوکت خان نے نرمی سے سمجھایا۔ اس وقت سید بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ لڑکی شوکت خان کی بیٹی ہے۔ وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ شوکت خان نے اس کے جانے کے بعد ہنستے ہوئے کہا، اتنی بڑی ہو گئی ہے، ابھی تک بچوں کی طرح ضد کرتی ہے۔ جی ہاں، ایسی ضد تو باپ ہی سے کی جاتی ہے، سید بادشاہ دھیرے سے بولا۔ خیر، یہ بتاؤ تم نے مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کی؟ اس لیے کہ میں ہر قیمت پر تمہیں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، شوکت خان نے کہا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ تم بہت کام کے آدمی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم ناممکن کو ممکن کر کے دکھا سکتے ہو۔ شوکت خان، وہ تنویر سایہ مر چکا ہے، میں تو اس کی پرچھائی ہوں، سید بادشاہ نے کہا۔ یہ پرچھائی بھی بہت کام کی ہے، شوکت خان مسکرا کر بولا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے کتنے کام آ سکتے ہو۔ شوکت خان، میں شاید اب تمہارے کسی کام نہ آ سکوں، سید بادشاہ نے کہا۔ میری منزل کچھ اور ہے، میرا راستہ الگ ہو چکا ہے، مجھے میرے راستے پر چلنے دو۔ میں نے اپنا ماضی بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، میں اس دوسرے راستے پر بہت دور نکل آیا ہوں۔ کیوں؟ شوکت خان نے ایک گہری سانس لی۔ تنویر سایہ، میں جانتا ہوں کہ تم کیا ہو، تمہاری کتنی دہشت ہے، تمہارا نام سنتے ہی اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ پولیس تم سے خوفزدہ بھی ہے
और तुमसे नफरत भी करती है, लेकिन तुम इतने चालाक और होशियार हो कि तुमने कहीं अपना निशान नहीं छोड़ा। पुलिस के पास तुम्हारे बारे में कोई सबूत नहीं है, जबकि वो तुम्हारे बारे में सब जानती है। शौकत खान, ये बातें दोहराने से क्या फ़ायदा? मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस के पास तुम्हारे कारनामों के सबूत हों या ना हों, लेकिन मेरे पास हैं। शौकत खान ने इंकशाफ किया। ओह, सैयद बादशाह ने एक गहरी सांस ली। और ये सबूत तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? ये रहने दो, जब तुम कहोगे तो खुद तुम्हारे सामने पेश कर दिए जाएंगे। शौकत खान ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा और न ही तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम लेना चाहता हूँ। तुम्हारे पास वक्त है, तुम अच्छी तरह सोच लो। मैंने तो तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। तुम ये बताओ, तुम मुझसे क्या काम लेना चाहते हो? हाँ, ये तुमने अक्लमंदी का सवाल किया। शौकत खान हंस पड़ा। बस अब रिलैक्स हो जाओ, 1-2 दिनों के बाद तुम्हें सब बता दिया जाएगा। राजू नीलम यानी आपा के यहाँ से भाग निकला था। उसने दूसरी बार किसी का सर फाड़ा था। एक बार उस वक्त जब उस पुलिस वाले ने उससे ज़्यादती की कोशिश की थी, और दूसरी बार इस राठौर का जिसने नीलम के साथ ज़्यादती की थी। वो दौड़ता चला गया। इसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। इसका तो कोई भी नहीं था, न इसके माँ बाप थे, न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त। सिर्फ एक नीलम थी जो इसकी हमदर्द थी। बेचारी अब न जाने किस हाल में होगी। वो दौड़ता चला गया। ये इलाका इसके लिए नया था। यहाँ बहुत छोटे छोटे मकानात बने हुए थे। गरीबों की आबादी मालूम होती थी। वो बुरी तरह थक चुका था। भूख ने इस पर नकाहत तारी कर दी थी। वो अब आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। इसके बावजूद इससे चला नहीं जा रहा था। फिर वो एक कब्र के पास आकर ढेर हो गया। ये कब्र न जाने किसकी थी, जो एक मैदान में बनाई गई थी। इस कब्र के पास एक दरख्त था, एक झोंपड़ी थी और कुछ फासले पर 2-4 मलंग आंखें बंद किए लेटे या सोए हुए थे। कुछ देर बाद खुद उसकी आंखें भी बंद होती चली गईं। फिर किसी के झंझोड़ने पर उसकी आंख खुली। एक मलंग उसके पास खड़ा उसे झंझोड़ कर जगा रहा था। ओए, उठ जा, यहाँ क्यों आ गया है मरने के लिए? वो एक खलीस किस्म का मलंग था जिसकी चीथड़े नुमा लिबास से बू उठ रही थी। राजू जल्दी से उठ खड़ा हुआ। इस मलंग से कुछ फासले पर 2 और मलंग भी थे जो बहुत हैरत और दिलचस्पी से उसकी तरफ देख रहे थे। ओए, कौन है तू? मलंग ने पूछा। राजू, उसने बताया। मेरा नाम राजू है। कहाँ रहता है? इस बस्ती में। मलंग ने मकानों की तरफ इशारा किया। नहीं, मेरा तो कोई घर नहीं है, उसने बताया। मैं कहीं नहीं रहता। दूसरे मलंग भी अब उसके पास आ गए थे। एक मलंग ने पूछा, कुछ खाएगा? हाँ, उसने अपनी गर्दन हिला दी। बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। मलंगों ने उसके सामने एक प्लेट में बिरयानी लाकर रख दी, जो शायद बस्ती वालों ने भेजी होगी। पानी की एक बोतल भी थी, जबकि वो तीनों इससे कुछ फासले पर बैठकर आपस में न जाने क्या क्या बातें करने लगे। जब वो खाने से फारिग हुआ तो मलंग उसके पास आकर बैठ गए। वो शायद इसके लिए कोई फ़ैसला कर चुके थे। ये बता, अब तू कहाँ जाएगा? एक मलंग ने पूछा। पता नहीं, उसने अपनी गर्दन हिला दी। मुझे नहीं मालूम। यहाँ रहेगा? दूसरे मलंग ने पूछा। राजू की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस ऑफ़र का क्या जवाब दे। वैसे भी उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ कम से कम खाने को तो मिल ही गया था और रहने के लिए एक झोपड़ी भी बनी हुई थी। लेकिन इन मलंगों का साथ उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ये बहुत गंदे किस्म के लोग थे। वो इनके साथ कैसे रह सकता था? फिर इसे नीलम का फ्लैट याद आने लगा। नीलम की याद आने लगी। कितना आराम था वहाँ। वो लड़की इसे कितने प्यार से रखती थी। सोच क्या रहा है? यहीं रह जा। मलंग की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। तुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, हर तरह का आराम मिलेगा, लेकिन तुझे वही करना होगा जो हम बताएंगे। क्या करना होगा मुझे? पहली बात तो यही है कि तेरे बाप का नाम सैयद बादशाह है, पहले वाले मलंग ने बताया। नहीं, मैं नहीं जानता कि मेरे बाप का क्या नाम है। हम बता रहे हैं ना, सैयद बादशाह, मलंग ने कहा। तू भी लोगों को यही बताएगा और तेरा नाम है सैयद मासूम। नहीं तो मैं तो राजू हूँ। भूल जा राजू को, मलंग मुस्कुराकर बोला। देख, हमारे कहने पर चलता रहा ना तो ऐश ही ऐश होंगे। पूरी बस्ती वाले तेरे आगे पीछे हुआ करेंगे।
طرح طرح کے کھانے، کپڑے، پیسے، سب کچھ ہوگا تیرے پاس، لیکن یہ سب کہاں سے آئیں گے؟ کون دے گا؟ یہ سب ہم پر چھوڑ دے، تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہماری بات مانتا جا۔ اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، وہ جاتا تو کہاں جاتا؟ اس نے اقرار میں اپنی گردن ہلا دی۔ سید بادشاہ کو واپس بھیج دیا گیا تھا۔ بہت دنوں کے بعد اس کے اندر ایک طوفان سا برپا ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ جس راستے پر چل پڑا ہے اس راہ پر سکون ہی سکون ہوگا، لیکن یہاں تو اس کے لیے رکاوٹیں تھیں۔ لوگ اسے پھر سے پرانے راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب یہ شوکت خان سامنے آ گیا تھا، جس نے دھمکی دی تھی کہ وہ پولیس کے سامنے اس کے سارے ثبوت رکھ دے گا۔ تنویر سایہ اب تک پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکا تھا، صرف اس کے نام کی دہشت ہی کافی تھی، لیکن اب وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اب اس کے سامنے صرف دو ہی راستے تھے، یا تو اسی راستے پر چلتا رہے جو راستہ اس نے اختیار کیا تھا اور ثابت قدم رہ کر شوکت خان کے دباؤ کا سامنا کرے۔ اگر اسے سزا ہوتی ہے تو اسے کفارہ سمجھ کر برداشت کرے، یا پھر وہ شوکت خان کی بات مان لے، اس کے ساتھ ہو جائے اور پھر سے دنیا کی طرف واپس چلا جائے۔ اس کا عقیدت مند منیر اسے واپس آتے دیکھ کر بہت جذباتی ہو گیا۔ سرکار، اگر آپ کچھ دیر اور نہیں آتے تو میں تھانے پر حملہ کر دیتا۔ تھانے والوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا منیر، سید بادشاہ نے بتایا، لیکن اس کے بعد میں ایک اور چنگل میں پھنس گیا تھا اور ابھی تک اسی جنجال میں ہوں۔ خدا خیر کرے سرکار، منیر نے کہا، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ منیر، شاید تم میرے پس منظر سے واقف نہیں ہو، تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ منیر مسکرا دیا، سرکار، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ کا ماضی کیا تھا اور آپ کیسے انسان تھے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ میں نے آپ کی خدمت آپ کو تنویر سایہ سمجھ کر نہیں کی، بلکہ سید بادشاہ سمجھ کر کی ہے، اور آپ ہمیشہ سید بادشاہ ہی رہیں گے سرکار۔ منیر، سید بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے دوست، تم نے مجھے روشنی دکھاتی ہے، ورنہ میں نہ جانے کیا کیا سوچنے لگا تھا۔ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ شوکت خان میرے خلاف سارے ثبوت پولیس کو دے دے گا اور مجھے سزا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن تم نے اس وقت جو میری رہنمائی کی ہے، اس کے لیے میں زندگی بھر تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ نہیں سرکار، خدا کے لیے مجھے شرمندہ نہ کریں، منیر نے کہا۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جس راستے پر چل پڑے ہیں، اس راستے پر آپ کی حفاظت خود خدا کرے گا، کیونکہ وہی آپ کو راہ راست پر لایا ہے۔ منیر، آج میں تمہاری باتوں سے بہت کچھ حاصل کر رہا ہوں۔ ارے نہیں سرکار، میرے پاس سوائے باتوں کے اور ہے کیا؟ منیر نے انکساری سے اپنی گردن جھکا لی۔ خدا نے اسی دن سے راستے کھولنے شروع کر دیے تھے۔ فضلو کا قاتل پکڑا گیا تھا، وہ بھی ایک سبزی فروش ہی تھا جس کی فضلو سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس نے موقع پا کر فضلو کا کام تمام کر دیا تھا۔ سید بادشاہ دوسرے دن پھر سبزیاں لے کر ٹھیلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس دن اس کو دیکھنے والے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ لوگ اس کی طرف آنے سے کچھ کترانے لگے تھے۔ سید بادشاہ جانتا تھا کہ یہ بھی ایک امتحان ہے، اسی لیے وہ سر جھکائے اپنے ٹھیلے کے پاس کھڑا رہا۔ دوپہر کے وقت ایک کار اس کے ٹھیلے کے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں سے دو آدمی اتر کر اس کے ٹھیلے کی طرف آئے۔ ایک تو وہی وکیل تھا جس کو شوکت خان نے پہلی بار بھیجا تھا، اور دوسری شوکت خان کی بیٹی تھی۔ سید بادشاہ کو اس لڑکی کے آنے پر حیرت ہوئی تھی۔ چلو ہمارے ساتھ، وکیل نے اس کے پاس آ کر کہا، تم کو خان صاحب نے بلایا ہے۔ سید بادشاہ نے چونک کر وکیل کی طرف دیکھا۔ اس دن اس کے لہجے میں انکساری نہیں تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ جناب اور آپ کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ دیکھو، جا کر اپنے خان صاحب سے کہہ دو کہ میں جس راہ پر چل پڑا ہوں اس سے واپسی ممکن نہیں ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن وکیل کے بولنے سے پہلے وہ لڑکی بول پڑی، لیکن میں جو آپ کو لینے آئی ہوں۔ بی بی، کیوں آئی ہو تم؟ سید بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ میرا تم سے کیا واسطہ؟ پھر تم ایک لڑکی ہو، تم کو ان معاملات سے الگ رہنا چاہیے۔ لیکن میں الگ نہیں رہ سکتی، لڑکی نے کہا۔ یہ سمجھ لو کہ تمہاری ضرورت بابا کو نہیں بلکہ مجھے ہے۔ میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟
मैं तो एक ऐसी चिंगारी हूँ जिसे राख हुए अरसा गुजर चुका है। इसके बावजूद भी मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी और बाबा की बातें सुन लो। लड़की ने कहा, इसके बाद तुम्हारी मर्जी। कुछ देर सोचने के बाद सैयद बादशाह ने इस लड़की की बात मान ली। कुछ देर बाद वो एक मरतबा फिर शौकत खान के सामने था, लेकिन आज शौकत खान का रवैया कुछ बदला हुआ था। पहली मुलाकात में सैयद बादशाह ने इसमें अकड़ और गुरूर देखा था, लेकिन इस बार वो मौम हो रहा था। न जाने इसे सैयद बादशाह से ऐसी कौन सी खास पैदा हो गई थी। तनवीर साया, ये बताओ कि क्या तुम हमारा साथ दोगे? उसने पूछा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा साथ देने के लिए मुझे क्या करना होगा, सैयद बादशाह ने कहा। मुझे तो इस लड़की की ज़िद खींच लाई है, वरना तुम तो मुझे पुलिस के ज़रिए बुलवाने वाले थे। तुम मेरे खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दे देते और अभी भी तुम ये कर सकते हो। मैंने जिस रास्ते पर अपना सफ़र शुरू किया है, इसके लिए कुर्बानी तो देनी होगी। अरे नहीं, मैंने जो कुछ कहा है तुम इसे भूल जाओ, शौकत खान जल्दी से बोला। ये समझ लो कि मुझसे गलती हो गई थी। चलो तो फिर ये बता दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस वक्त कमरे में सिर्फ वही तीनों थे। वकील को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तनवीर साया, ये मेरी इकलौती औलाद है, शौकत खान ने कहा। इसके पास खुदा का दिया बहुत कुछ है, दुनिया की हर नेमत इसके पास है। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसके साथ ही एक बदकिस्मत लड़की है। बदकिस्मत? वो किस तरह? सैयद बादशाह चौंक गया। ये अभी तुम्हें पता चल जाएगा। सबसे पहले तो वो काम सुन लो जिसके लिए हमने तुम्हें बुलाया है, शौकत खान ने कहा। और वो काम यह है कि तुम इससे शादी करोगे। इस मैदान में उस रात बहुत रौनक लगी हुई थी। बहुत से लोग जमा थे। बहुत बड़े हिस्से पर दरियाँ और चांदनियाँ बिछा दी गई थीं। रोशनी के लिए गैस लैंप जल रहे थे। एक तरफ एक बड़ा सा तख्त था जिस पर कव्वाल पार्टी बैठी हुई थी। इस तख्त के साथ एक छोटा तख्त भी था जिस पर सैयद मासूम बैठा हुआ था। राजू की सजधज इस वक्त देखने वाली थी। उसके बदन पर सब्ज रंग का झिल मिलाता हुआ कुर्ता था और सफ़ेद शलवार, सर पर हरे रंग की पगड़ी, आंखों में शायद सुरमा लगा दिया गया था। उसका चेहरा बहुत नूरानी सा दिखाई दे रहा था, धमकता हुआ। दूर दूर से लोग ये सुनकर आए हुए थे कि मज़ार वाले ने बस्ती वालों की राहबरी के लिए सैयद मासूम को भेज दिया है। इन मलंगों ने इसके बारे में न जाने कैसे कैसे वाक़यात मंसूब कर दिए थे। चूँकि ये मामलात बहुत फैले हुए और टेक्निकल थे, इसीलिए इन मलंगों ने एक मैनेजर की खिदमत हासिल कर ली थी। क्योंकि मलंग जानते थे कि बस्ती वालों में खुद इनकी कोई साख नहीं है। मैनेजर ने बहुत होशियारी से मामला संभाल लिए थे। राजू का गेटअप, उसके कपड़े, चंदे के लिए एक बड़ा सा बॉक्स, फिर राजू की तरबियत कि उसे लोगों से किस तरह से पेश आना है, और अब कव्वाली का इंतज़ाम, ये सब इस मैनेजर याकूब की कारस्तानी थी। इसके प्रोपेगेंडा के मुताबिक इस गुमनाम कब्र में सैयद कंकर शाह आराम फरमा रहे थे। सैयद कंकर शाह सैयद मासूम यानी राजू के परदादा थे और इनकी वफ़ात इसी तारीख को हुई थी जिस तारीख को कव्वाली की ये महफिल सजाई गई थी। राजू को अगरचे अब किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। इसे खाने के लिए एक से एक चीज़ें मिल जाया करती। रहने के लिए एक कमरा था, झोंपड़ी को अब कमरे में तब्दील कर दिया गया था। इसके पास कपड़ों की भी कोई कमी नहीं थी। मलंगों ने दुनिया को दिखाने के लिए सही इसका एहतराम करना शुरू कर दिया था। इन सब बातों के बावजूद उसका दिल यहाँ नहीं लग रहा था। इसे एक घुटन सी महसूस होती थी। इसका दिल चाहता कि वो यहाँ से भाग निकले, लेकिन कहाँ? इस सवाल का इसके पास कोई जवाब नहीं था। वैसे उसे अपनी आपा बहुत याद आया करती थी। उसने अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन इसी के यहाँ गुजारे थे। वैसे तो यहाँ भी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन आपा वाली बात और थी। किसी ने इसके पैरों को हाथ लगाया। उसने आंखें खोल दी। उसकी तख्त के पास एक औरत खड़ी हुई थी जो शायद अपनी कोई मुराद लेकर आई थी। मासूम शाह, अगर तुम्हारी दुआओं से बहू के यहाँ बेटा हो गया तो मैं 10 देगे चढ़ाऊँगी। राजू ने अपने पास तख्त पर रखे हुए लोहे के बर्तन में से भुने हुए चनों को मुट्ठी में भरा और इस औरत की तरफ बढ़ा दिया। औरत ये तबरुक पाकर बहुत खुश हो गई। वो इसे दुआएं भी देती हुई चली गई। यह भी इसी मैनेजर की प्लानिंग थी।
اس نے سمجھایا تھا، دیکھو ہر کسی کو چنے مت دینا، اس سے بے قدری ہوگی، بس کسی کسی کو دے دیا کرنا۔ جس کو چنے نہ دوں اس کے لیے کیا کروں؟ راجو نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس اس کی طرف سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لینا، مینیجر نے کہا۔ راجو کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے دیے ہوئے چنے کسی کی تقدیر کس طرح بدل سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ چنے مانگنے والوں کے طفیل ملنگوں کے دن ضرور بدل گئے تھے۔ اب ان کے پاس کھانے پینے اور خرچ کرنے کے لیے بہت تھا۔ ہر جمعے کی رات چندہ یا نظر باکس کا تالا کھول کر پیسے گنے جاتے۔ یہ 3-4 ہزار سے کم نہیں ہوتے تھے۔ پھر وہ پیسے آپس میں بڑی ایمانداری کے ساتھ تقسیم کر لیے جاتے۔ انہوں نے اس معاملے میں کبھی بے ایمانی نہیں کی تھی۔ اس طرح اب راجو کے پاس بھی اپنے 3,000 روپے جمع ہو چکے تھے۔ اتنے پیسے تو اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ قوالی اب ختم ہو چکی تھی۔ قوال اپنا حصہ لے کر جا چکے تھے۔ ان پر نچھاور ہونے والے پیسے بھی ایمانداری کے ساتھ جمع کر کے تقسیم ہوتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک بار قوالوں اور مزار گروپ کے درمیان جھگڑا بھی ہوا تھا۔ قوالوں کا یہ کہنا تھا کہ نچھاور ہونے والے پیسوں پر صرف انہی کا حق ہے، جبکہ مزار گروپ کا یہ کہنا تھا کہ یہ پیسے بھی تو انہی لوگوں کی وجہ سے ملا کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ بہت بک بک کرنے کے بعد یہ طے پایا تھا کہ 50% قوال لے جایا کریں گے اور 50% مزار گروپ کا ہوگا۔ انہوں نے راجو کو بہت کچھ سکھا دیا تھا، لیکن صرف ایک چیز نہیں سکھا پا رہے تھے، اور وہ تھی چرس نوشی۔ مینیجر اس سے کہا کرتا، دیکھو راجو، جب تم چرس کے سٹے لگا لو گے تو تمہاری آنکھوں میں جلال آ جائے گا، کشش آ جائے گی، اس سے دیکھنے والوں پر اچھا اثر پڑے گا۔ راجو کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن مینیجر نے ضد کر کے اسے چرس سے بھری ہوئی سگریٹ پلا دی۔ پہلا کش لیتے ہوئے وہ بے دم سا ہو کر ایک طرف گر پڑا۔ کھانستے کھانستے اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ پھر ملنگوں نے اور مینیجر نے یہ فیصلہ کیا کہ راجو کی آنکھوں میں سرما لگایا جائے، اس سے بھی آنکھوں میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ راجو کو یہ سرما برداشت کرنا تھا۔ قوالوں کے ساتھ ساتھ عقیدت مند بھی چلے گئے تھے، اب وہاں صرف ملنگ رہ گئے تھے۔ مینیجر ہر رات اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ وہ ایک شادی شدہ آدمی تھا، جبکہ ملنگوں اور راجو کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس رات اسے جگا دیا گیا تھا۔ جگانے والا ایک ملنگی تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹا تھا، تب جا کر راجو کی آنکھ کھلی تھی۔ دروازے پر ملنگ کے ساتھ کوئی اور بھی کھڑا ہوا تھا۔ وہ آدمی اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس نے راجو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جلدی سے کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ تمہارے ساتھ؟ کہاں؟ راجو، یہ صاحب تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، ایک ملنگ نے کہا۔ تم کو ان کے ساتھ جانا ہے۔ لیکن کیوں جانا ہے؟ میں کسی کے ساتھ کیوں جاؤں؟ دیکھ لیا صاحب، یہ لڑکا آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے۔ ملنگ نے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ عجیب آدمی ہو۔ وہ آدمی جھلا گیا۔ ہمارے درمیان سودا ہو چکا ہے، تم مجھ سے 2 لاکھ بھی لے چکے ہو۔ 2 لاکھ سے کیا ہوتا ہے صاحب؟ ملنگ نے کہا، یہ تو ہمارے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ صرف 2 لاکھ میں تو یہ چڑیا تمہارے حوالے نہیں ہوگی نا؟ تم اپنی زبان سے پھر رہے ہو۔ وہ آدمی خرایا۔ بس کرو صاحب، میں اکیلا تو نہیں ہوں، مجھے دوسروں کو بھی حصہ دینا ہوتا ہے، کم سے کم 5 کرو۔ راجو کا ذہن اس وقت سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اس کا سودا کر رہے ہیں، اسے بیچ دیا گیا ہے۔ یہاں وہ بہت مزے میں تھا، بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ یہ ملنگ اور مینیجر سب اس سے پیار سے پیش آتے، اور اب یہ آدمی اس کا سودا کرنے چلا آیا تھا۔ خدا جانے یہ کون تھا، اور اب اپنے ساتھ لے جا کر کیا سلوک کرتا۔ اس وقت راجو کے ذہن میں صرف ایک ہی بات آ رہی تھی کہ اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ وہ پہلے ہی 2 بار بھاگ چکا تھا، اس بار بھی بھاگ سکتا تھا، اور وہ بھاگ لیا انتہائی تیزی کے ساتھ۔ ان دونوں کو شاید اندازہ بھی نہیں ہو پایا ہوگا کہ وہ بھاگ بھی سکتا ہے، اس لیے وہ صرف شور کرتے رہ گئے اور راجو دوڑتا چلا گیا۔ سید بادشاہ کے لیے زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اسے شادی کرنی تھی یا اسے شادی کی آفر دی گئی تھی۔ شوکت خان نے جو کہانی سنائی وہ ایسی کوئی خاص نہیں تھی۔
کہانی کچھ یوں تھی کہ اس کی بیٹی نادیہ کی شادی ہو چکی تھی۔ شادی کے وقت اس کے داماد کی کوئی اتنی خاص پوزیشن نہیں تھی۔ نادیہ اور وہ لڑکا خورشید ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ شوکت خان اس شادی کے اور اس رشتے کے خلاف تھا، لیکن نادیہ کی ضد کے آگے وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اسے یہ شادی کرنی پڑی تھی۔ شادی کے بعد نادیہ کو بھی احساس ہونے لگا تھا کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ خورشید کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ نادیہ نے خورشید سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس مطالبے کے لیے شوکت خان نے دباؤ ڈالا تھا۔ خورشید نے نادیہ کو طلاق دے دی۔ پھر یہ ہوا کہ اچانک خورشید کی قسمت نے کروٹ لی۔ اسے ایک مضبوط سیاسی پارٹی نے الیکشن کے لیے ٹکٹ دے دیا۔ اس پارٹی کی پوزیشن بہت مضبوط تھی اور 90% امکان اس بات کا تھا کہ خورشید الیکشن جیت جائے گا۔ شوکت خان ہاتھ مل کر رہ گیا۔ آئندہ ہونے والا وزیر داماد کے روپ میں اس کے ہاتھ آتے آتے نکل گیا تھا۔ پھر نادیہ نے بھی خورشید سے ملاقات کر لی اور محبت کی آگ ایک بار پھر بھڑک اٹھی۔ ایک ہونے کے لیے حلالہ کرنا ضروری تھا اور اس حلالہ کے لیے تنویر سائے کا انتخاب کیا گیا تھا۔ شوکت خان، ایک بات بتاؤ، تم اس کے لیے کسی اور کو بھی پکڑ سکتے ہو؟ سید بادشاہ نے پوری کہانی سن لینے کے بعد کہا، کیا ضروری ہے کہ میں ہی یہ کام کروں؟ تنویر سایہ، تمہارا انتخاب کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ خاندان والوں کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ نادیہ اور خورشید کے درمیان طلاق ہو چکی ہے، شوکت خان نے بتایا۔ اسی لیے ہم خاندان کے کسی فرد کی مدد نہیں لے سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس سے نادیہ کی شادی ہو وہ اسے طلاق بھی دے دے۔ بالکل یہی بات میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، سید بادشاہ نے کہا، کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میری ساکھ کیسی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی طلاق نہ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تم ضرور طلاق دو گے، شوکت خان مسکرا دیا، کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہارے بارے میں کیا کیا جانتا ہوں، اور اگر تم نے نادیہ کو طلاق نہیں دی تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ تم نے میرا انتخاب کیوں کیا ہے، سید بادشاہ نے ایک گہری سانس لی۔ یعنی تمہیں ایک ایسے مجبور آدمی کی ضرورت ہے جو تمہارے اشارے پر شادی کرے اور تمہارے اشارے پر طلاق دے دے۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لو، لیکن تمہیں میری مجبوری بھی دھیان میں رکھنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کتنے مجبور ہو۔ کہانی صرف اتنی ہے کہ خورشید کو اگر پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملتا تو تم اس کے بارے میں دوبارہ کبھی نہیں سوچتے۔ کچھ بھی سمجھ لو، میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ سید بادشاہ کے لیے یہ امتحان کا وقت تھا۔ اسے شوکت خان کی ذہنیت پر افسوس ہو رہا تھا۔ یہ کیسے لوگ تھے جو اپنی شان و شوکت اور ساکھ کے لیے اپنی اولاد تک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں؟ اور پھر وہ لڑکی کیسی تھی جو صرف اس لیے اپنے سابقہ شوہر سے شادی کرنا چاہتی تھی کہ اس کا کیریئر شاندار بننا چاہ رہا تھا؟ یہ سب دو کوڑی کے لوگ تھے۔ ان کے نزدیک عزت اور وقار کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ سید بادشاہ نے واپس آ کر یہ مسئلہ بھی منیر کے سامنے رکھ دیا۔ منیر، میرا ذہن تو بری طرح الجھ چکا ہے، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ سرکار، آپ کی مہربانی کہ آپ میرے مشوروں کو اہمیت دیتے ہیں، منیر نے کہا، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ بہت فائدہ ہوگا سرکار، آپ کا گھر آباد ہو جائے گا، اور ویسے بھی یہ سنت رسول ہے، اور آپ جس راستے پر چل پڑے ہیں اس کے لیے بھی شادی ضروری ہے، ورنہ انسان کے بہکنے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ لیکن منیر، یہ مت بھولو کہ یہ شادی چند دنوں کے لیے ہوگی۔ یہ تو بات کی بات ہے سرکار، ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی بعد میں آپ سے اتنی متاثر ہو جائے کہ طلاق کا خیال ہی دھیان میں نہ لائے۔ ہو سکتا ہے کہ خود وہ بھی آپ کی صحبت میں بدل جائے۔ منیر، اب تم مجھے امتحان میں ڈال رہے ہو، سید بادشاہ نے کہا، جبکہ میں نے خود کو ایسی باتوں سے بہت دور کر لیا ہے۔ نہیں سرکار، ایسا نہ کریں، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، منیر نے کہا، اب شادی کر لیں۔ ہاں کہہ دیں شوکت خان سے، اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سید بادشاہ دوسرے دن خود شوکت خان کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے نادیہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس دن دونوں باپ بیٹی کے تیور کچھ اور ہو رہے تھے۔ بھائی، اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں رہی،
شوکت خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ہم نے خورشید کے بارے میں سوچنا ختم کر دیا ہے۔ کیوں؟ خیریت؟ اب کون سی بات ہو گئی؟ کمبخت کو ٹکٹ ہی نہیں ملا، شوکت خان نے بتایا۔ پارٹی نے اس کی جگہ کسی اور کو منتخب کر لیا ہے۔ بہت خوب، یعنی یہ شادی پارٹی ٹکٹ سے ہو رہی تھی، کسی انسان سے نہیں ہو رہی تھی؟ ایسا ہی سمجھ لو۔ اس بار نادیہ بول پڑی۔ بی بی، مجھے تمہاری ذہنیت پر افسوس ہو رہا ہے، سید بادشاہ نے کہا۔ میں نے تمہیں بہت مختلف سمجھا تھا۔ غلط فہمی تھی تمہاری، نادیہ بولتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ شوکت خان سید بادشاہ کو تل ملایا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ آ گیا نا سمجھ میں، اس نے کہا۔ اب تم جا سکتے ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ تم مجھ سے دور نہیں ہو۔ سب سمجھ گیا ہوں شوکت خان، سید بادشاہ نے کہا، اور اب مجھے افسوس اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے لیے دولت کی اہمیت ہے۔ تم اقتدار کے بھوکے ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ بس اب جاؤ، شوکت خان نے اپنا ہاتھ ہلا دیا۔ فی الحال تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ سید بادشاہ بہت ہی افسردگی سے اس مکان سے باہر نکلا تھا۔ انسان کا ایک اور روپ اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ بہت نڈھال سا تھا، اس کے پیروں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ ابھی وہ شوکت خان کے مکان کے گیٹ سے کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ کسی نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ آواز دینے والی نادیہ تھی، شوکت خان کی بیٹی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پاس آ گئی تھی۔ سید بادشاہ، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، اس نے کہا۔ کیوں؟ کیا یہ کوئی نیا ڈرامہ ہے؟ نہیں، پہلے جو ہو رہا تھا شاید وہ ڈرامہ ہو، لیکن اب جو کچھ ہے وہ سچائی ہے۔ پتہ نہیں تم کس سچائی کی بات کر رہی ہو سید بادشاہ۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں بیٹھ کر باتیں کر سکیں؟ نادیہ نے کہا۔ یہاں تو کسی کی نظر بھی پڑ سکتی ہے اور میرے لیے مصیبت ہو سکتی ہے۔ آؤ میرے ساتھ۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک پرسکون ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سید بادشاہ گردن جھکائے نادیہ کی باتیں سن رہا تھا۔ سید بادشاہ، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، نادیہ بتا رہی تھی۔ میرا باپ جیسا بھی ہے، لیکن میں اندر سے ایک مختلف لڑکی ہوں اور اب مجھ سے کھلونا نہیں بنا جاتا۔ کیا بیٹی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو اپنے مفاد کے لیے قربان کر دیا جائے؟ میں نے اپنے باپ کے کہنے پر خوشی سے شادی کی تھی، لیکن تمہارے باپ کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ شادی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ ہاں، وہ تو یہی کہے گا نا، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ خورشید کا باپ ایک بہت بڑا بلڈر تھا۔ تم نے شاید ہمدانی ایسوسی ایٹ کا نام سنا ہوگا۔ ہاں، کئی بار سنا ہے، سید بادشاہ نے بتایا، لیکن وہ تو ارب پتی لوگ ہیں۔ ہیں نہیں، تھے، نادیہ نے کہا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ان پر زوال نہیں آیا تھا، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ پھر یہ ہوا کہ اسی زمانے میں بابا نے خورشید سے میری شادی طے کروا دی، کیونکہ وہ ایک شاندار مستقبل کا مالک تھا۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ شادی کو 6-7 مہینے ہی ہوئے تھے کہ ہمدانی کی پوری ساکھ بگڑ گئی۔ اس کی 2 عمارتیں بیٹھ گئیں، درجنوں مزدور ہلاک ہوئے، ناقص مٹیریل استعمال کا الزام لگ گیا۔ سپریم کورٹ نے ایکشن لے لیا اور ہمدانی کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ یہ سب مجھے نہیں معلوم تھا، سید بادشاہ نے کہا۔ ہاں، یہی سب ہوا۔ اس طرف بینک والوں نے چڑھائی کر دی اور خورشید کو اپنا سب کچھ بیچنا پڑ گیا۔ بابا کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے خورشید سے طلاق دلوا دی، جبکہ وہ بیچارہ اپنی جگہ ایک اچھا آدمی ہے۔ پھر تم نے سن لیا ہوگا کہ ایک سیاسی پارٹی نے اس کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ معلوم ہوتے ہی میرے باپ کے سازشی ذہن نے ایک سازش تیار کر لی اور تم کو پکڑا گیا تاکہ حلالہ ہو سکے۔ پھر جب پارٹی نے فیصلہ بدلا تو میرا باپ بھی بدل گیا۔ یہ ہے ساری کہانی۔ لیکن یہ ساری کہانی تو نہیں ہے، سید بادشاہ مسکرا دیا۔ اس سے آگے بھی تو بہت کچھ ہے۔ ہاں، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، نادیہ دھیرے سے بولی۔ اس کہانی کا ایک موڑ یہ ہے کہ میں اپنے سازشی اور لالچی باپ سے بغاوت کر کے اسے چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ دیکھو بی بی، یہ سب کہانیوں کی باتیں ہیں۔ میں ایک تہی دست انسان ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ لیکن تم کم از کم انسان تو ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارا اتنی جلدی اور اس طرح بدل جانا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سید بادشاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
تم یہ بتاؤ، تم پہلے تنویر سایہ تھے نا؟ ہاں، لوگ مجھے اسی نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ بتاؤ، کیا تمہیں خود اپنا بدل جانا سمجھ میں آیا ہے؟ نادیہ نے پوچھا۔ سید بادشاہ نے اس سوال پر اپنی گردن جھکا لی۔ راجو کی کہانی فٹ پاتھ سے شروع ہوئی تھی اور اسی فٹ پاتھ پہ ختم ہو گئی۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا کہ اچانک ٹائر چرچرائے اور وہ اس کے نیچے آ گیا، اور سید بادشاہ روشنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر اس کو پا گیا اور اس کے مدار میں داخل ہو گیا۔